बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले टीटीपी ने कहा था कि सीज़ फायर हमने ख़त्म कर दिया है और उन्होंने ऐलान जंग कर दिया था। कहा था कि जहाँ भी पाकिस्तान में होगा हम अटैक करेंगे और अब हमारी जंग है खुली पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। और आपने देखा कि आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्वेटा में 4 शहीद हुए हमारे लोग और बहुत से ज़ख्मी हैं। आज जब हमारी बात हुई कुछ लोगों से तो ये क्लियर हुआ कि पाकिस्तान ने ये तय किया है कि अब टीटीपी से डायरेक्ट वैसे ही ख़त्म किए हुए थी बातचीत। और आपको मालूम है कि पिछले आईएसआई चीफ के बाद फिर वो पेशावर भी चले गए और वो टीटीपी के साथ जो पॉलिसी थी और उसकी पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करना था वो कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद। उसके बाद उनके बाद जाने के बाद कुछ वही पॉलिसी चलती रही और क्योंकि ज़ाहिर है वो हुकूमत की थी, पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की थी और उसमें डायरेक्ट टीटीपी से बात हो रही थी। और आपको याद है कि पूरा इस पे कहा गया था कि जी पिंक वो टेररिस्ट हैं और वाइट हैं और रेड हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को शहीद किया है और उनको हथियार डालने पड़ेंगे। फिर एक और कैटेगरी जो फैमिलीज़ के साथ हैं वो आ सकते हैं और उन्होंने अटैक्स किए लेकिन लोगों को शहीद नहीं किया। और फिर वो जिन्होंने जो बस यहाँ से चले गए थे अफ़गानिस्तान। तो ये तमाम जो एक सिलसिला था वो तय किया हुआ था कि इस तरीक़े से आगे चलेंगे। लेकिन ये जो कौन से रंग पिंक रेड वाइट ये सब ज़ाहिर है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सही से। और ना कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सही से, उसके नतीजे में आप देखिएगा बातचीत हुई और फिर जंग बंदी हुई उसके बाद। और बहुत लोगों ने तनकीद की कि ये तरीक़ा नहीं, आप बातचीत ना करें। और वो लोग जो कि जनरल तारिक वगैरह जैसे जो कि इन्वॉल्व रह चुके थे टीटीपी के साथ, उन्होंने खुलेआम इसकी तनकीद करते रहे कि ये होना नहीं चाहिए, बातचीत होनी नहीं चाहिए। तो जो हमने सुना वो ये कि अब ये तय हुआ है कि तालिबान को कहा जाए अफ़गानिस्तान में कि आपके यहाँ ये बैठे हैं और आप ही की ज़िम्मेदारी है कि अब ये देखें कि पाकिस्तान पे अटैक ना हो और ये सरेंडर करें। तो इस वक्त ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के हवाले से ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट थी कि हमारी कल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर साहिबा गई और जाके उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की और उनके हमरा हमारे जो स्पेशल एनवॉय इन अफ़गानिस्तान फॉर्मर एम्बेसडर सादिक मोहम्मद साहब थे। लेकिन साथ साथ हमारी जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ ज़हरा साहिबा वो भी गई थी। तो ख़वातीन थी जो एक डेलीगेशन को लीड कर रही थी, ख़ातून लीड कर रही थी। उसमें मुमताज़ ज़हरा साहिबा भी थी, ये भी थे, एनवॉय भी थे। और वहाँ जाके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात पर भी बात हुई, बच्चियों के स्कूलिंग पर भी बात हुई, जो इस्लाम के रूह में ख़वातीन के हकूक़ हैं उस पर भी बात हुई। और पाकिस्तान ने बहुत इनकरेज किया। पाकिस्तान का पैगाम ये था कि आप जो सेकेंडरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल और एजुकेशन ख़वातीन को आप दें जो एन इस्लाम के मुताबिक किया जाता है हर मुसलमान मुल्क में। तो अब देखिए उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन साथ साथ टीटीपी के हवाले से भी ये अब बात पाकिस्तान में लगता है कि पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में ये क्लियर हो गई है कि टीटीपी के साथ जो किया जाएगा और टीटीपी के साथ जो नेगोशिएशन पाकिस्तान करेगा डायरेक्ट नहीं होगी, इट विल बी थ्रू काबुल। और तालिबान को कहा गया कि जी अब आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपकी सरज़मीन पर ये हैं। तो देखिए क्या बनता है। और हमने ये कहा था पहले कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा। पॉलिसी तो यकीनी तौर पे सिविलियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन इनपुट बहुत क्रिटिकल होता है फ़ौज का इन मामलात में जो सिक्योरिटी से ताल्लुक़ हो। तो देखिए अब ये पॉलिसी को किस तरीक़े से आगे बढ़ाया जाता है। यकीनी तौर पे जो टीटीपी की पॉलिसी अब तक पाकिस्तान की जो बनाई गई है वो इट हैज़ नॉट डिलीवर्ड, वो कामयाब नहीं रही। और अगर हम आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं तो उस पर हम ये कहते चलें इससे पहले कि हम पंजाब की बात करें कि ये बड़ी मज़ाहिका ख़ेज़ बात है कि
یعنی کہ آرمی چیف بنے ہیں جنرل عاصم منیر، تو اب کوئی راول پنڈی چیمبر آف کامرس کوئی ان کو مبارک دے رہے، تو کوئی عمران خان صاحب ٹویٹ کر کے مبارک دے رہے ہیں، سب ان کو ٹھیک ہے بھائی، بنے وہ آرمی چیف، اب لیٹ ہم ڈو ہز جاب. آپ ہم لوگ، اور پھر خیر ہماری تو بات ہی نہ پوچھیں، ہم یہ اب آپس میں اب یہ بات ہونی شروع ہوئی ہے کہ اچھا اب جنرل عاصم منیر بنے ہیں تو اب کیا الیکشنز جلدی ہوں گے، جنرل عاصم منیر بنے ہیں تو اب سیاست میں اے ہوگا، اب سیاست میں بی ہوگا، اچھا جنرل عاصم منیر بنے تو اب کیا ہوگا، اچھا جی جنرل عاصم منیر سے بات کرانی ہے پریزیڈنٹ نے عمران خان صاحب کی، جنرل عاصم منیر، یہ کوئی حد ہے؟ یعنی کہ اچھے بھلے ایک جنرل عاصم منیر اگر ان کا ذہن بھی صحیح چل رہا ہے آئین قانون کے اور سیاست سے باہر رہنے کے حوالے سے، تو پھر اس طرح کی کہانیاں سن کے، اس طرح کی 100 ہزار مبارکیں سن کے سپہ سالار سب بس کریں جی. وہ ایک آرمی چیف ہیں، ایک ان کا کام ہے کہ پاکستان کی فوج ہے، افواج ہے، اس کو یہ ہی از دا ٹاپ کمانڈر، ان کو سیکیورٹی معاملات پہ ان کو بڑی سوچ بچار کرنی ہے، اپنی جو فوج ہے اس کا واپس امیج بحال کرنا ہے. اینڈ پھر ہم کہیں گے کہ کیانی کا جو نا یو نیڈ دا کیانی ٹچ، کہ جہاں یہ جنرل عاصم منیر اب پوری فوج میں یہ میسج چلا جائے کہ اب سیاست دانوں سے ملنا بند کریں، اور یہ آپ کا کام سیاست کا کام نہیں ہے. اب مطلب یہ تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں سے کیا کہیں، اپنے آپ سے کیا بات کریں گے؟ اب اس پر ہی لمبی ہو رہے ہیں تجزیے کہ جی جنرل عاصم منیر آئے تو یہ ہوگا تو بی ہوگا، تو جنرل عاصم منیر الٹے کھڑے ہوں گے، سیدھے کھڑے ہوں گے، اور سیاست کس رک جائے گی. ریئلی کبھی جیسے لگتا ہے اتنی ہوپلیس سچویشن ہے کہ خود ہی ایک جنرل جس نے جانا ہے وہ سیاست سے ہٹنا چاہتے ہیں، ہم کہہ کے ان کو ادھر کھینچ رہے ہیں. بس کریں، ہمیں تو یہ کہنا چاہیے جنرل، ہمارا تو سب کا یہ ایک وتیرہ بن جانا چاہیے، جنرل عاصم منیر صاحب آپ سیاست سے دور رہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ سیاست سے دور رہیں. کم ہے اتنا بڑا چیلنج ٹی ٹی پی کا؟ کم ہے یہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی چیلنج ہے اس کو صحیح طریقے سے انڈر دا لیڈرشپ آف دی الیکٹڈ گورنمنٹ ان چیزوں کو ہینڈل کریں، اندر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو ایسے چلائیں کہ ایوری بڈی فیلز سیکیور، نہ کہ کہیں کسی کو قانون کے دائرہ کار سے باہر مار پٹ رہی ہے، کوئی مارا جا رہا ہے. تو جنرل عاصم منیر کا جو کام ہے اسی پر ہی وہ فوکس کریں. اٹس اے نیوکلیئر اسٹیٹ، دیر آر تھریٹس، انڈیا کی تھریٹ اور معاملات ہیں، سیکیورٹی کے ہیں، سیکیورٹی کس نوعیت کی آ گئی ہے، اور ان دا ڈیجیٹل ایرا کیا کیا ممکنات میں سے ہیں جو کہ آپ کی سیکیورٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں. دیر از اے ہول ورلڈ آؤٹ دیر دیٹ ہی نیڈس ٹو فوکس آن. یہ کون سا ووٹ کس کو ملنا ہے، کس نے کہاں جانا ہے، کون سے دن الیکشن ہونا ہے، کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے، اور جنرل عاصم منیر کس سے بات کریں گے، کس کی ان کو شکل پسند ہے. ہم تو بس کریں جی، بس اب ہمیں چھوڑ دیں. ہمیں اگر ہم یہ چھوڑیں گے باتیں، پھر ہم اور سخت تنقید کر سکیں گے. جب جنرل عاصم منیر اگر سیاست میں مداخلت کریں گے یا سیاسی لوگوں سے ان کے جو لوگ ہیں وہ ملیں گے، تو وی شوڈ جسٹ لیٹ دی آرمی بی، لیٹ دی آرمی چیف بی رادر. اچھا، اب آخر میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، اسے جب ہم چینج آف کمانڈ کے اس پہ سیریمنی پہ گئے، اس پہ بھی بہت باتیں کی گئی ہیں سوشل میڈیا میں، اور بالکل ٹھیک کی گئی ہیں کہ یہ جو ہاں اتنا بڑا، مطلب ہم تو کہیں گے ہم گئے تھے اور ہمیں ترانے سننے کا، بینڈ آرمی کا سننے بڑا مزہ آیا، لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین آرمی چیف جو پرانے اور نئے کو دکھایا گیا ایک کمرے میں، انہوں نے جو کین تھیف وہ پکڑائی جو نئے والے ہیں ان کو، اور بات کہانی ختم. چھوٹی سی یعنی ایک کمرے میں کسی کو دیا، کسی نے لیا، بس دیٹس اٹ. تو اب اتنا بڑا اہتمام آپ کریں، اتنی بڑا آپ 100 لوگوں کو، ہزاروں کو بلائیں. شوڈ دس ہیو ہیپنڈ؟ پرہیپس ناٹ. ہونا نہیں چاہیے کچھ. جنرل عاصم منیر اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے ان سے کہیں کہ جی اب آپ ذرا فوج کی جو
طریقے ان کو واپس لے کے آئیں ٹو ایک سوبرائٹی کے لیول پہ، اور ایک یعنی کہ جہاں اخراجات بھی کم ہوں اور طریقے بھی اتنے لاؤڈ نہ ہوں، سمپل طریقے سے اپنی جو بھی سیریمنیز ہیں وہ کریں۔ اچھا، آخر میں اب ہم چلتے ہیں پنجاب کے حوالے سے، تو زیادہ تو نہیں ہم کہیں گے، بس اتنا ہی کہیں گے کہ ہماری ملاقات ہوئی سی ایم پنجاب سے، پرویز الہی صاحب سے، جس دن چینج آف کمانڈ تھی، تو جی ایچ کیو کا وہ جو گراؤنڈ تھی اس میں، تو جب ان سے پوچھا ہم نے کہ جی کیا کر رہے ہیں، جی کیا ہو رہا ہے اسمبلی کا، تو انہوں نے کہا سب سکون ہے، سب سکون ہے، انہوں نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا سب سکون ہے۔ تو چلیں جی، پھر سب سکون ہے۔ ہم نے تو اس سے یہی اخذ کیا کہ کوئی اسمبلی کہیں جانے والی نہیں ہے، بالکل یقیناً۔ انہوں نے، ان کے بیٹے نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کہیں گے ہم ڈیزالو کر دیں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب ابھی کچھ کہہ بھی نہیں رہے ڈیزالو کرنے کا، دوسرا یہ انہوں نے کہا سب سکون ہے، سب سکون ہے۔ اور نہ جانے ان کی شاید زرداری صاحب نے بھی ابھی کچھ بات کرنی شروع کی ہے پنجاب جانے کی، تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو نوز زرداری صاحب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، پتہ چلے کہ زرداری صاحب کے پاس واپس پھر پرویز الہی صاحب چلے جائیں اور کچھ تانے بانے مل جائیں ادھر ہی واپس، جہاں کہ انہوں نے وہ دعائے خیر، آپ کو یاد ہے دعائے خیر بھی ہوئی تھی، پھول بھی دیے گئے تھے، شاید مٹھائی بھی کھلائی گئی تھی، اور پھر سنا تھا کوئی بہت بڑے صاحب کی کال آ گئی تھی، تو پرویز الہی صاحب نے پھر گیئر بدلا تھا اور چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس۔ شاید وہ بدلا ہوا گیئر ان کو اب سمجھ آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہو نوز کہ زرداری صاحب اپنا کوئی پاکستانی سیاست کی جادوگری کو پھر اجاگر کریں اور واپس پرویز الہی صاحب کو لے آئیں اپنے پاس۔ لیکن یہ ہم آپ کو پھر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے یہ بتایا پرویز الہی صاحب نے کہ سکون ہے، بس سکون ہے۔ تو چلیں، اللہ کرے آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی اس پاکستان میں اور سکون آئے اور ہم باعث سکون بنے اس ملک میں۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔